السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالہادی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مسلمان۔ آج ہم بات کریں گے مشرکین کے سردار ابو جہل کے چھپ چھپ کر قرآن سننے کے واقعے کے بارے میں۔ مشرکین مکہ کے سردار ابو جہل کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو قرآن پڑھتے تھے تو یہ حضور کی چھپ چھپ کر قرات سنتا تھا۔ اسی طرح ابو سفیان اور اجنس بن شریک بھی چھپ چھپ کر قرآن سنتے تھے، ایک دوسرے کو خبر نہ تھی۔ صبح تک تینوں چھپ چھپ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنتے تھے۔ جب دن کا اجالا ہونے لگتا تو واپس اپنے اپنے گھر لوٹ آتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ تینوں رات کو قرآن سننے نکلے اور واپسی میں ایک جگہ تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ ہر ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم کیسے آئے تھے؟ جب بات کھل کر سامنے آ گئی کہ قرآن سننے آئے تھے تو اب سب نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ ہمیں قرآن سننے کے لیے نہیں آنا چاہیے تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں دیکھ کر قریش کے جوان بھی آنے لگے اور ہم آزمائش میں پڑ جائیں۔ جب دوسری رات آئی تو ہر ایک نے یہی گمان کیا اور خیال کیا کہ وہ دونوں تو نہیں آئیں گے، چلو میں ہی قرآن سن لوں۔ غرض یہ کہ واپسی میں صبح کے قریب پھر اسی جگہ تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے پر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ بالآخر دوبارہ معاہدہ کیا گیا کہ قرآن سننے اب نہیں جائیں گے۔ سبحان اللہ، قرآن سننا، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے۔ بھلا ان کو کب سونے دیتا تھا، اسی وجہ سے ان کی نیندیں بھی ختم ہو چکی تھیں۔ اور جب تیسری مرتبہ رات آئی تو پھر یہ تینوں یہی خیال کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس مبارکہ میں پہنچے اور قرآن سنا، اور واپسی میں پھر ملاقات ہو گئی۔ اب تو ایک دوسرے کی منہ کی طرف تکتے رہے اور آخر صبح کو پھر معاہدہ کر لیا کہ آئندہ سے تو ہرگز سننے نہیں جائیں گے۔ اب اجنس بن شریک ابو سفیان کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو سفیان، تمہاری کیا رائے ہے؟ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو قرآن سنا ہے تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ابو سفیان کہنے لگے، اے ابو ثعلبہ، خدا کی قسم میں نے جو باتیں سنی ہیں ان کو خوب پہچانتا ہوں، لیکن بعض ایسی باتیں ہیں جن کا مقصد اور معنی نہیں سمجھ سکا۔ تو اجنس نے کہا، ابو سفیان، خدا کی قسم میری بھی یہی حالت ہے۔ اس کے بعد اجنس بن شریک ابو جہل کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو الحکم، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ سنا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، اور تم نے کیا سنا؟ تو ابو جہل نے کہا کہ ہم اور بنو عبد مناف مقام شرف کے حاصل کرنے میں ہمیشہ دست و گریباں رہے ہیں۔ انہوں نے دعوت کی ہے اور ہم نے بھی کی ہیں، انہوں نے خیر و سخاوت کی ہیں، ہم نے بھی کی ہیں، حتیٰ کہ ہم پاؤں کو جوڑے بیٹھے رہے اور وہ کہنے لگے، ہمارے پاس تو خدا کا ایک پیغمبر ہے، اس پر آسمان سے وحی اترتی ہے، تو اب ہم یہ بات کہاں سے لائیں؟ خدا کی قسم ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے اور اس کی پیغمبری کی تصدیق نہیں کریں گے۔ اجنس بن شریک یہ سن کر چلا گیا، افسوس کہ حق کو حق سمجھ کر بھی ایمان نہ لائے اور یوں ہی جھوٹی چودراہٹ کے تحفظ میں جہنم کی آگ کا سودا کر بیٹھے۔ بے شک قرآن کی تلاوت کا اپنا ایک مزہ ہے، کاش اس قرآن کی تلاوت کے نور کو ہم سمجھ لیتے۔ اندازہ کیجئے کہ کافر بھی اس قرآن کی تلاوت سے مسحور ہوئے بغیر نہ رہ سکے، اور آج ہماری بدقسمتی ہے کہ قرآن کو چھوڑ کر اپنے آپ کو تباہ و برباد کر چکے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس واقعے سے سبق حاصل کریں اور قرآن کو سمجھ کر اور سیکھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ جس طرح دنیاوی تعلیم میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں اور اپنا ٹائم لگاتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں اور جان مارتے ہیں، اسی طرح ہم قرآن پڑھنے میں بھی کچھ ٹائم لگائیں اور قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم۔